میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا ہے، اللہ نے قرآن میں جا بجا عقیدے کی درستی کی دعوت دی۔ درست عقیدہ تو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے، نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلی قوموں کے جتنے بھی قصے قرآن میں لکھے ہیں، ان کی ہلاکت اور بربادیوں کے جو بھی اسباب بیان کیے، ان میں مرکزی وجہ کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، یا انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا رسول کا انکار کیا، یا اللہ نے جو باتیں بھیجی ان کا انکار کیا یا رسول نے جو باتیں بتائیں ان کا انکار کیا۔ تو عقیدہ نجات کا پہلا مدار ہے، اور جب بھی کسی قوم پر بربادی آتی ہے وہ عقیدے کی خرابی کے رستے سے آتی ہے۔ جب عقیدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مسلمان چاہے وہ اسلام قبول کر چکا ہو یا وہ لوگ جو اسلام قبول ابھی تک نہیں کیے، وہ بربادی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے عقیدے کی درستی اور عقیدے کی حفاظت۔ اس لیے ہمارے ذمے ہے یہ بات، ہم علماء سے پوچھتے رہیں ہمارے عقیدے کیا ہیں، آخرت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، زندگی بھر میں جتنے اعمال ہم نے کرے ان کے بارے میں اسلام کی درست اور صحیح تعلیمات کیا ہے۔ اگر ہمیں درست تعلیمات نہیں ملی یا ہم نے درست تعلیمات حاصل نہیں کی تو جو کچھ بھی ہم کرتے رہیں گے اس کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہر چیز کی قدر تو اللہ کے ہاں بنے گی، اس پر کوئی مول ملے گا، اس پر کوئی انعام ملے گا، نجات ملے گی، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت اور بخشش ملے گی۔ تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور عمل اسی طرح ہو جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اب میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ دنیا میں بہت گمراہ گزرے ہیں، لیکن پچھلی قومیں گزر گئیں، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم آج جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں دو طبقے نمایاں نظر آتے ہیں جو پوری دنیا میں گمراہی، دجل اور فریب وہ پھیلا رہے ہیں۔ ان میں ایک نمایاں کردار قادیانیوں کا ہے اور دوسرا ممتاز اور نمایاں نام یہودیوں کا ہے۔ ہمارے ارد گرد قادیانیت اور یہودیت کی باتیں اس قدر پھیل چکی ہیں، بہت بڑے بڑے سمجھدار اور دانا لوگ بھی سمجھ نہیں پاتے ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں ان میں کہیں یہودی عقائد کی آمیزش تو نہیں ہے، قادیانی تعلیمات کی کوئی سایہ، کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ آج میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ پوری قادیانیت کی تعلیم کا خلاصہ جہاد کا انکار ہے۔ قادیانیت کو پیدا اس لیے کیا گیا، قادیانیوں کو وجود میں اس لیے لایا گیا، جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہے، اس کو تباہ کرنا ہے۔ یا آدمی جہاد کا ایسا قائل بنے کہ اس کے قائل ہونے کا فائدہ ہی نہ ہو، وہ جہاد کو مانتا بھی ہو کرتا بھی نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہے کہ جہاد اب نہیں، جہاد تب نہیں، جہاد یوں نہیں، جہاد ایسے نہیں۔ تو اس نے جہاد کے بارے میں ایسے عقائد رکھنے شروع کر دیے کہ گویا کہ عملاً وہ جہاد ہو نہیں سکتا۔ ایک ہے کھلا انکار اور ایک ہے جہاد کے بارے میں ایسے عقائد رکھنا کہ ان عقائد کے ہوتے ہوئے زندگی ختم ہو جائے گی، جہاد کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو قادیانیت کا خلاصہ کیا ہے؟ انکار جہاد۔ دوسرا باطل ترین طبقہ اس دنیا میں ہے یہودیت، اس کا کل خلاصہ یہ ہے اللہ کی کتاب میں تحریف، کہ جو اللہ نے کہا اس کو بدل دو، اللہ نے کچھ کہا وہ آگے کچھ بتا دو، اللہ نے پوری بات کہی آدھی بتا دو، یا اللہ نے ایک بات کہی اس میں کوئی ٹکڑا ملا دو، یا اللہ نے ایک بات کہی اسے غائب کر دو۔ یہ سب تحریف میں آتا ہے۔ جو بتایا ہے وہ چھپا دو، یہ بھی تحریف ہے۔ جو بتایا ہے وہ گھٹا دو، یہ بھی تحریف میں آتا ہے۔ جو بتایا ہے وہ بڑھا دو، یہ بھی تحریف میں آتا ہے۔ تو یہودیوں کی سب سے بڑی جو جرم ہے ان کا، تو قرآن کریم پورا پڑھ جائیے، اللہ نے ان کے بے شمار جرائم شمار کروائے ہیں۔ جھوٹ بھی بولتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، انہوں نے پیغمبروں کو بھی قتل کیا، انہوں نے مریم عفیفہ پر بھی تہمتیں لگائیں، بہت سارے ان کے جرائم ہیں۔ پیغمبروں کے ساتھ کٹ ہجتی کرتے تھے،
حضرت موسیٰ کوئی بات کرنی، اس میں کیڑے نکالنے، اس کے اندر عیب جوئیاں کرنی، اور کسی حکم سے جی چرانے کے لیے طرح طرح کے بہانے بازی کرنی. اللہ نے بہت سارے ان کے جرائم بیان کیے، لیکن ان کا مرکزی جرم ہے کتاب اللہ میں تحریف. آج ہم نے جائزہ یہ لینا کہ ہمارے ارد گرد ایسے کون سے لوگ باقی ہیں، کون لوگ پھر رہے ہیں جو ان دو جرائم کو دھڑلے سے کرتے ہیں. ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن یا ہم سمجھتے نہیں یا ہم بولتے نہیں. تو ایک جہاد کا انکار اور دوسرا کتاب اللہ میں تحریف. ہمارے پاس کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن ہے. ہم نے تورات نہیں دیکھی، ہمارا ایمان ہے. ہم نے زبور نہیں دیکھی، ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم نے انجیل نہیں دیکھی، ہمارا اس پہ ایمان ہے. لیکن قرآن تو ہماری ہر مسجد میں، ہر گھر میں جا بجا. شاید پاکستان روئے زمین کا کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو کہے جی میں نے قرآن کا صحیفہ نہیں دیکھا. قرآن تو ہمارا ہے، وہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہوا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ اس کتاب اللہ کو جو اللہ نے ہمیں دیا، جس کا نام قرآن کریم ہے، خدا نخواستہ ہم اس میں تحریف تو نہیں کر رہے. اللہ نے اس میں بات کچھ بتائی ہو، ہم کچھ اور بتا رہے ہیں. اللہ نے جتنی بات بتائی ہے ہم اس کو گھٹا کے بیان کر رہے ہیں. اللہ نے جتنی بات بتائی اس سے بڑھا کے بیان کر رہے ہیں. تو کتاب اللہ میں تحریف اور دوسرا جہاد کا انکار. ان دونوں باتوں میں اب باہمی ربط کیا ہے؟ میں سادے سادے لفظوں میں کوشش کر رہا ہوں، آپ دوستوں کے سامنے چند باتیں آ جائیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جہاد کا انکار اور کتاب اللہ میں تحریف، ان دونوں میں آپس میں ربط کیا ہے؟ اسلام جب بھی قائم ہوگا وہ منتوں سماجتوں سے قائم نہیں ہوگا، وہ لجاجتوں سے، پاؤں پکڑنے سے، اور خوش آمدیں کرنے سے، اور مسکرا کے بولنے سے. تو اللہ نے قرآن پاک نے کیا فرمایا کافروں کے بارے میں؟ وغلظ علیہم، ان پر سختی کرو. اگر آپ نے قرآن کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے، اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے، تو یہ منتیں سماجتیں کرنے سے غالب نہیں ہوگا. اس لیے جتنی باطل قوتیں ہیں ان کی تمام امت مسلمہ پر سب سے زیادہ جس بات پر وہ زور دے رہے ہیں، ان کے اندر سے جذبہ جہاد کی شدت، سختی، قوت، جوش اور جذبہ یہ ٹھنڈا کرو، اس آگ کو بجھاؤ. اس لیے کبھی وہ نام بدلتے ہیں، کبھی اس کے جناب خطرات بتاتے ہیں، یہ دنیا کو ان سے خطرہ ہے. اور مجاہدین، سب سے پہلے جس شخص نے مجاہدین کو گالیاں دی، ان کو حرام زادہ کہا، ان کو پاجی کہا، ان کو لچا، لفنگا، تلنگا، ڈاکو، قاتل کہا، وہ سب سے رنگ کھا تھا. ہمارے اسلامی لٹریچر میں مجاہدین کو سب سے پہلے جس نے گالیاں دی تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی وقت کم ہو، لوگوں کے دلوں میں ان کا جو تصور ہے وہ مکروہ ہو جائے. لوگ سمجھیں یار یہ کچھ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ لچے لفنگے لوگ ہیں، یہ بدماش ٹائپ لوگ ہیں. یہ کام سب سے پہلے جس نے کیا اس کا نام تھا سر سید احمد خان. اس کی تحریریں بھری پڑی. تو سب سے پہلے جہاد کے جذبے کو گندا کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یا اس سے نفرت پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے جو یہاں پر قابض ہوئے تھے انہوں نے بڑی طرح کی کوشش کی. جتنی کتابیں بھی آپ اٹھائیے ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں، جن میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ہندوستان میں پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر آہستہ آہستہ کچھ غیر قومیں آئیں، انہوں نے جس بھی تدبیر ترتیب سے بالآخر یہاں ہماری حکومت چھین کے وہ قابض ہو. لمبی تاریخ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قابض ہونے کے بعد سب سے زیادہ انہیں جس چیز سے سامنا کرنا پڑا وہ جذبہ جہاد تھا. ادھر سرکشی ہو رہی ہے، ادھر بغاوت ہو رہی ہے، جہاں کوئی انگریز نظر آیا، جہاں 4 فوجی نظر آئے ان کو کاٹ کے پھینک دیا. میں آپ کو ویسے معلومات کے طور پر بات بتاتا ہوں، موضوع سے الگ ہے. یہ میو ہسپتال سنا ہوا آپ نے لاہور میں؟ جی. یہ کرنل میو ایک تھا، وائسرائے ہند تھا یہ. تو جب یہ کالے پانی کی سزائیں دیا کرتے تھے نا جی، تو جہاں پر مسلمان قید ہوتے تھے اس وقت جو ہندوستان کا وائسرائے تھا وہ تھا کرنل میو. یہ کالا پانی جیسے وہ حکومت کی ایک پالیسی ہوتی ترتیب سے وہاں قیدیوں کو دیکھنے گیا، تو وہاں سید اکبر نام کا ایک افغانی ہوتا تھا.
مجاہد تھا, اسی سزا میں وہ کالے. اور کالے پانی میں جتنے لوگوں کو سزائیں دی گئیں ان میں سے کسی کا سول جرم نہیں تھا, سب کا جرم فوجی جرم تھا, یعنی جہاد. جتنے کالے پانی میں بھیجے گئے سب مجاہد تھے. کوئی ہمارے اس نے اس کو مار دیا پکڑ کے کالا پانی بھیج دو, ایسی کوئی بات نہیں. اس نے اس کی جائیداد چھین لی, اس نے اس کو مار دیا, اس نے اس کے جناب زمین پہ قبضہ کر لیا, ایسا کوئی چکر نہیں. جتنے کالے پانی میں بھیجے گئے وہ سب وہی تھے جو مجاہد تھے. وہ جہاد کرتے ہوئے جو مارے گئے, جو گرفتار ہو گئے کالے پانی بھیج. تو سید اکبر علی نام کا ایک افغانی ہوتا تھا, اس کے دل میں بڑی نفرت تھی انگریزوں کی. تو اس نے ہتھیار تو ان کے پاس تھے نہیں, تو اس نے جنگل میں کوئی لکڑی ایسی ڈھونڈی تو اس کو تراش تراش کے نا بڑا نوکیلا سا بنا لیا, جان لیوا قسم کا. تو وہ قمیض میں چھپا کے رکھتا. تو اس کا ارادہ تھا بھی جب کبھی کوئی وائسرائے آیا میں نے اسے مارنا. بہرحال وہ اس وقت جس کی قسمت میں لکھا تھا اس کے بعد سید اکبر علی کو تو پھانسی ہو گئی. وہ کرنل میں ہوتا. جب وہ کشتی میں بیٹھ رہا تو اس نے پیچھے سے وار کیا جو سیدھا اس کے دل میں پیوست ہو گیا. وہ وہیں رائے لیلا ہو گیا, وہ جہنم میں چلا. انگریزوں نے اس کی یاد میں ہاسپٹل بنا دیا. لیکن افسوس یہ کہ آج ہم میں سے کسی کو اتنا بھی نہیں پتا یہ مردود کون تھا اور اس کو مارنے والا عظیم مجاہد کون تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے جہاد کے جذبے کو محو کرنے کے لیے, مٹانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کتنی گھناؤنی سازش. جج نے سید اکبر علی کے خلاف فیصلہ کیا. اس نے کہا میں وہ کام کروں گا لوگ تجھے بھول جائیں گے ہمارے شہید کیا. انہوں نے میو ہاسپٹل کی بنیاد رکھی. آج وہ لوگ بڑا کہتے ہیں نا جی انگریز بڑے کام کر گئے. نہیں بھائی, وہ ہمارا سب لوٹ کے لے گئے. اور سب سے پہلے جو چیز, سب سے اہم چیز لوٹ کے لے گئے وہ ہمارے دلوں کی حرارت لے گئے, ہمارے جذبات کی پاکیزگی لے کے چلے گئے. سونا لے گئے, چاندی لے گئے, ہمارا مال لوٹ گئے. یہ کوئی چیز نہیں. وہ نہ بھی لوٹ جاتے تو ہم نے تو مر جانا تھا نا. وہ سب سے زیادہ جو چیز لوٹ کے لے گئے وہ ہمارا عقیدہ لوٹ کے لے گئے, ہمارے اندر کے جذبے کو لوٹ کے لے گئے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انگریزوں کو سب سے زیادہ جو چیز پیش آئی وہ یہ تھی کہ بھائی اقتدار ہم نے چھین لیا, مسلمانوں کو نہتا کر دیا, لڑنے کی سکت ان میں نہیں, فوجی قوت ہم نے توڑ دی, مرکزیت ان کی ختم کر دی, مالی وسائل برباد کر دیے, جدادیں ان سے چھین لی, شرفا ان کے ہم نے ذلیل کر دیے. یہ بھوکے ننگے ہو گئے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کو کچھ نہیں ہے. میں ایک ملا, ایک بوڑھے سے بزرگ تھے, میری مسجد کے امام تھے. نہیں میں نے نماز شروع کی تو مجھے بڑی دلچسپی ہوئی. وہ بولتے تھے اردو بڑی صاف. میں نے کہا جی آپ ہندوستان سے آئے؟ کہا بیٹا ہم ہندوستان کے. میں کہا آپ نے ہجرت جب کی عمر کی روز نہیں بتایا میری کتنی عمر تھی. تو میں نے کہا جی وہاں آپ کیا کرے تھے؟ کہ بیٹا ہماری تو بھینسیں شمار میں نہیں آتی تھی. اتنی بڑی دولت تھی ہمارے پاس. یہ ہمارے وہ مسلمان ہیں جو لٹے پیٹے ہیں, جن سے انگریزوں نے سب کچھ چھین لیا. اور ابھی ہمارے مسلمان اتنے دولت مند تھے کہ جب ہجرت کرنے آ رہے تھے کہتے ہیں ہماری زمینوں کا حساب ہی نہیں, ہمارے جانوروں کا حساب ہی نہیں, سونا ہمارے پاس اتنا ہوتا تھا شمار میں. تو آپ تصور کریں اس وقت مسلمان ہندوستان میں کیسے ہوں گے جب ان کے پاس سب کچھ تھا, ان کی جائیدادیں تھی, ان کی مال و دولت تھی. تو انگریز اس بات سے بڑا حیران ہوتا تھا ہم نے ان کو بالکل توڑ کے رکھ دیا. پھر ادھر کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ادھر کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور لڑنے کیسے آتے ہیں؟ خالی ہاتھ. وہ 4-5 آئے, انگریزوں کو پکڑ لیا. اگر اس نے گولی کا رائفل کا وہ چڑھا دیا تو گولی چلا دی, کوئی مر گیا, ورنہ 3 اس کو پکڑ لیتے تھے. اگر انگریز زیادہ ہوئے تو ان نہتوں کو پہلے سنگینیں مار دیں, پھر گولیاں مار دیں. تو ہر وقت وہ پریشان رہتے تھے کہ خالی ہاتھ انہیں سنگینوں میں پرونے نکل آتے. وہ جذبہ کیا ہے انہیں, وہ کون سا شوق ہے انہیں جو انہیں لے کر خالی ہاتھ اسلحہ بردار سے گتھا ہونے پر آمادہ کرتا ہے. آتے ہیں سینے سنگینوں میں پرو دیتے. یہ بالکل بعین ہی وہی منظر ہے کہ ایک, مجھے سر دست نام بھول کے علماء بیٹھے ہیں شاید یہ یاد دلا دے, ایک صحابی کو جب جنگ احد میں کسی کافر نے نیزہ مارا, آر پار ہوا تو اس کے منہ سے لفظ نکلا فزتو ورب الکعبہ, میں تو کامیاب, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو وہ کافر حیران ہوا, میں نے جان لے لی, یہ کون سی کامیابی ہے؟
اسے بعد میں پتا چلا وہ کامیابی جنت ہے. یہی وہ جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر جس سے آج بھی کافر پریشان ہے, کل بھی کافر پریشان تھا, نبی کے ہوتے ہوئے بھی کافر پریشان ہوتا ہے, نبی کے بعد بھی کافر پریشان ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی سادی سی مثال بھی سمجھاتا ہوں, بات کو مختصر کرتے ہیں, جوابی کراتے ہیں. آپ کبھی غور کریں, میں ایک اکانومسٹ سے ملا, ماہر اقتصادیات, جو بیٹھ کر کسی بھی چیز کی جمع تفریق کرتے ہیں کہ اس کام میں کتنے پیسے لگتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ماہر اقتصادیات. میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیا اندازہ ہے کہ امریکہ سے جو فوجیں چلی ہیں فی کس خرچ کتنا افغانستان تک؟ پورے 7 بر اعظم انہوں نے عبور کر کے اس ایشیا میں پہنچتے ہیں. اس نے کوئی 1.5 سے 2 لاکھ ڈالر بنائے. آپ ذرا کی قیمت کا اندازہ کریں کتنی بڑی رقم ہے. تو کبھی ہم نے سوچا افغانستان میں ایسا کون سا کام ہو رہا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے فی کس 1.5 سے 2 لاکھ ڈالر وہ خرچ اٹھا رہے ہیں, اتنا مہنگا خرچ کر رہے ہیں؟ آخر وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر وہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیز ختم کرنی ہے, ہم نے یہ چیز ختم کرنی ہے, چاہے ہماری اکانومی تباہ ہو جائے. آپ کے علم میں یہ بات لاتا ہوں, جتنے ممالک نے مل کے افغانستان پہ حملہ کیا تھا 2-3 سال بعد ہی کئیوں کی ہوا نکل گئی. انہوں نے کہا ہمارا ملک لٹ گیا, ہم جنگ کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے, یہ خبریں ہم تک پہنچنے بھی نہیں دیتے. اس نے کیا, کئی ملک چلے گئے, اتنی مہنگی جنگ ہم سے نہیں برداشت ہوئی. چلو پڑوسی ہو, انہیں یوں پکڑ کے مار دیا. جیسے ابھی دیکھیں روس اور یوکرین میں لڑائی ہونے لگی ہے, یہ کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوگا, وہ اٹھ کے 7 بارڈر ہیں, ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے رہیں گے. ایک بات سمجھا رہا ہوں, 7 بر اعظم عبور کر کے آنا, یہاں ہم نے کچھ لوگوں کو مارنا ہے, آسان بات ہے. لیکن مجھے میرے گلی کا پڑوسی بلائے اور ایک مجھے کشمیر میں بلائے, ایک مجھے کراچی میں بلائے, تو میں کیا سوچوں گا, بات تک کرایا, آنے جانے کا خرچہ, پیچھے پیچھے بچوں کے خرچے. تو اتنی مہنگی جنگ یہ لڑ رہے ہیں, آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ واحد سرزمین ہے جو جہاد کے سچے جذبے کی مالک ہے. وہ طویلیں نہیں کرتے, وہ اس جہاد کے معنی کو بدلتے نہیں ہیں, وہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کرتے, آدھا پونا مطلب نہیں بتاتے, وہ صحیح مطلب بتاتے ہیں. جہاد ہوتا کیا ہے, جہاد کرنا کیوں ہے, جہاد کی ضرورت کیوں ہے, کن کے خلاف کرنا ہے, وہ کھرا جہاد بتاتے ہیں جو قرآن میں آتا ہے. تو کھری شے کافر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس کے بالمقابل انہی ممالک میں تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں, ان کو کہتے ہیں جی آئیے تشریف لائیے, ان کے لیے سڑکیں کھول دیں گے, ویزے کھول دیں گے. کوئی پولیس والا انہیں جا کے نہیں پوچھے گا جی آپ ہمارے ملک میں کیا کرتے پھر رہے ہیں جناب, آپ اللہ رسول کا نام زندہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے ایک تبلیغی سے پوچھا آپ کے پاس کون سا اسلام ہے؟ وہی کافر جو کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں. یہ تو میں نے ایک فوجی کا خرچہ بتایا نا. تو کبھی پوچھیں کسی سمجھدار آدمی سے کہ کتنے فوجی وہاں پہنچے اور کتنے برس جنگ ہوتی رہی. 20 برس تو سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا نا. یہ میں آپ کو کوئی ایران توران کی باتیں نہیں بتا رہا, ہمارے ہوش کے زمانے میں یہ حملے ہوئے, ہم نے اس جنگ کو انتہائی ذلت کے ساتھ ختم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں آپ کو وہ تاریخ نہیں بتا رہا کہ آپ کہیں جی مولوی صاحب کو بڑی اچھے آدمی ہیں, یہ جو کتابیں جھانک رکھی ہیں ہمیں کیا پتا. میں وہ بتا رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہوا ہے, آپ جانتے ہیں. یہ میں تو پھر بہت چھوٹا ہوں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا وہاں کون سے مسلمان ہیں جن کو مارنے کے لیے بے دریغ دولت خرچ ہو رہی ہے. دریغ میں نے ہوتا ہے سوچنا. آج میں آپ کو اس لفظ کا مطلب نہیں بتا رہا. بے دریغ, بے سوچی, جھونک دو جو کچھ بھی ہے, لگتا ہے لگا دو جو کچھ بھی ہے, پیچھے کیا ہوگا مت سوچو. اس کو بے دریغ کہتے ہیں. بے دریغ پیسہ بہایا انہوں نے, اپنا نہیں آدھی دنیا کا پیسہ لگوایا. میں نے کہا ایک طرف وہ کون سے مسلمان ہیں جن کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے اتنی ادھی دولت خرچ ہو رہی ہے, تم کون سا اسلام پھیلاتے پھر رہے ہو کہ تمہیں روٹیاں بھی کھلاتے ہیں, رستے بھی دیتے ہیں. تمہارے اور ان کے اسلام میں فرق کیا ہے؟ کہیں تمہارا اور ان کا اللہ تو الگ الگ نہیں ہے؟ کہیں تمہارا اور ان کا قرآن تو الگ الگ نہیں ہے؟
کہیں تمہارا اور ان کا اسلام تو جدا جدا نہیں ہے، کہیں تمہارا اور ان کا رسول تو جدا جدا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو تم بتاتے ہو وہ تمہارے رسول کی بات ہی نہ تو وہ کہنے لگے رہے. یہ کون سا اسلام بتاؤ گے؟ خدا نہ خواستہ تم کو ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ ان کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا، شکن بھی نہیں آتی، اور یہ کون سا اللہ رسول سمجھا رہے ہیں، یہ تو اپنی ہی مارے جا رہے ہیں، اس لیے وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے. پھر میں نے ایک سے سوال یہ کیا، میں نے کہا 20 برس یہ جنگ چلتی رہی، سکھ تک گرفتار ہوئے مجاہدین کے شعبے میں، داڑیاں ہوتی ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، بعض جگہوں میں سکھوں تک کو گرفتار کیا گیا، یہ مجاہد. میں نے کہا سکھ پکڑے گئے جہاد کے شعبے میں، تبلیغی ایک نہیں پکڑا گیا. تمہیں کبھی کسی نے مسلمان، اور ایسا مسلمان جو کافروں کے خلاف جہاد کا جذبہ رکھنے والا مسلمان ہو، یہ سمجھ کے کسی نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، تو تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو اب میں آپ کو اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو جذبہ جہاد، جہاد ہی واحد رستہ ہے جو اسلام کو قائم کرے گا. اب قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ قائم کرنا اسے کہتے ہیں جی میں نے اپنے بچے کو آواز دی، بیٹا اٹھو نماز پڑھو. میں نے کہا ابا جی اٹھتا ہوں. باپ نے پھر کہا بیٹا نماز پڑھو. اچھا ابا جی اٹھتا ہوں. باپ غصے میں مسجد چلا گیا. ایک تو ہے کہ باپ صرف اس کو ڈانٹ دے، ایک اسے ہو کہ اگر خلیفہ کو پتہ چل گیا میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوگا. اسے کہتے ہیں اسلام کا نظام. اور ایک ہے جی میں گیا دکاندار کے پاس، بھائی صاحب یہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ میں نے اتنا کہا تھا، آپ نے اتنا دیا ہے. وہ مجھ سے جھگڑ پڑا، میں نے نہیں تو کم تولا. میں تول لو، کم تولا ہے. تو میرے جھگڑے کی کوئی سنوائی نہیں ہے. ادھر سے ایک آدمی آگا، چل یار مولوی صاحب کی لڑن پہ لگ جائیں، چھٹ جائے، وہ مجھے چھوڑا چھوڑ دے گا. لیکن اگر دکاندار کو یہ پتا ہو کہ ابھی اگر شہر کے خلیفہ کی طرف سے اسلامی حکومت کے نمائندے کو اس نمائندے کی طرف سے خبر لگ گئی کہ میں نے کم تولا ہے، تو جو مجھے سزا ملنی ہے وہ کسی اور کو وہ عبرت بن جائے گی، وہ کم نہیں تولا. پھر اس جھگڑے کو چھڑانے کے لیے دو بندے محلے دار نہیں اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں ایک آدمی چھوٹی سی بات ہوئی 10 گولی مار دی، قتل ہو. قاتل کیا کہتے ہیں اور چھوٹے جائیں گے. لیکن اگر قاتل کو پتا ہو کہ قاضی بیٹھے گا، وہ قرآن کھولے گا، وہ حدیث کی کتابیں کھولے گا، وہ فیصلہ کرے گا اور میری سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میں گیا. اس لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تمہارے اوپر قصاص فرض کیا ہے. قصاص کیا ہے؟ جان کے رہے جان لو. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اس میں تمہاری زندگی ہے. جان لینے میں کہاں سے زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے کہ ایک نے جب مارا، اس کے بدلے میں جب اس کو مارا جائے گا، سارے معاشرے کو، جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی کان ہو جان گے. اب ہم میں سے کسی نے کسی کی جان لی تو سمجھو وہ گیا، وہ نہیں بچنے والا. یہ ہے اسلام کو قائم کرنا. یہاں قتل ہوتا ہے، 20 برس بعد جا کے پتہ چلتا ہے جی قاتل چھوٹ گیا. یہ اسلامی نظام نہیں. تو جہاد کس لیے ہے؟ اسلام کو قائم کرنے کے لیے. اب جہاد کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ تحریف. جہاد کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ تحریف. کتاب اللہ کو بدلنا. آپ کہیں گے جہاد کرنا چاہیے، ایک آدمی اٹھ کے کہے بھائی کیسے کرنا چاہیے، ابھی تو وقت نہیں آیا، ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی ایمان نہیں بنا، ابھی ہمارے پاس طاقت نہیں، ابھی ہمارے پاس یہ نہیں. دیکھیں نا جہاد کرنے کا کیا ہے، دیکھیں نا جتنے چند لوگ کریں گے کیا بنے گا، وہ اتنے طاقت اور ہم کمزور. یہ سب کیا ہے؟ یہ تحریف ہے. تو کافروں نے اسلام کے راستے میں 2 سب سے بڑے بند باندھ دیے. تو میں بات کی طرف تھوڑا سا لوٹتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. کہ جب انگریزوں نے دیکھا مسلمان نہتے لڑ پڑتے ہیں، انہوں نے اپنی سوچنے سمجھنے والے لوگ بٹھائے. اس جذبے کو کیا کرنا، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ پتا چلا کہ اس کو جذبہ جہاد کا ہے. وہ تو سب کو پتا ہے. انگریز جانتے ہیں، انجیل پڑھنے والے جانتے ہیں، ہمارے نبی کا نام ہی پہلی کتابوں میں نبی ملحمہ لکھا ہوا. وہ سب جانتے ہیں کہ سیف ثانی کرنے کی ضرورت نہیں. سب انجیل کے ماہر جانتے ہیں کہ ہمارے نبی یہ جہاد والا نبی. انہوں نے کہا کوئی ایسا کام کرو جہاد چھڑواؤ مجھ سے. انہوں نے کہا وحی کا علاج وہی کرے.
وہی کا علاج وہی کرے. ہم جہاد کے کیوں قائل ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے ایک پیغمبر ہے، اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ہمارا عقیدہ کیا؟ ان پر ایک کتاب نازل ہے، اس کا نام ہے القرآن المجید. تیسرا ہمارا عقیدہ کیا؟ اس میں جو لکھا ہے سب سچ ہے، کیونکہ وہ وحی سے آئے. انہوں نے کہا کس کو کہیں قرآن میں مطلب کی ہیرا پھیری، ایک بہک جائے گا، دوسرا بہک جائے گا، تیسرا بہک جائے گا، سب نہیں بہکیں گے. تو کہو بھائی یہ وحی بھی سچی ہے، ایک تازی وحی آئی ہے، ایک اور وحی آئی ہے، اس رستے سے کوئی گاڑی چل رہی. تو انہوں نے کہا اس قرآن میں ہیرا پھیریاں بند کرنے کی بجائے قرآن کے بالمقابل کوئی وحی لاؤ. اس لیے انہوں نے کہا کوئی بندہ تلاش کرو. ایک ازلی بکبک مل گیا، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. اس نے انگریزوں کے بہکاوے میں سمجھاوے میں اپنی ابدی بدبختی کا فیصلہ کیا. اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ تجزیہ کریں، کتابوں کے تومار کھنگالیں، کتابیں پڑھ پڑھ کے دیکھیں جی وہ آیا کس لیے تھا. سب سے آسان بات یہ نہیں، خود اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں کہ وہ خود کیا کہتا ہے، میں کیوں ہوں، میں کیا ہوں. کیا سمجھے آپ؟ غلام احمد قادیانی دنیا میں آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک ہے جی علماء سر جوڑ کے بیٹھے، پتہ کرو یار یہ چاہتا کیا ہے، پتہ کرو یار یہ مانگتا کیا ہے، پتہ کرو یار یہ سمجھاتا کیا ہے. اس کی فلاں کتاب اٹھاؤ، فلاں کتاب اٹھاؤ، فلاں کتاب اٹھاؤ. اور سب سے بہترین یہ ہے کہ خود اس نے کیا کہا ہے کہ میں کون ہوں. اگر وہ اپنا تعارف خود کروا دے تو مسئلہ حل ہو گیا. تو کشتی نو میں غلام احمد قادیانی لکھتا ہے مجھے ماننا ہی جہاد کا انکار ہے، میں صرف جہاد کو مٹانے آیا ہوں، میں نئی وحی لے کر آیا ہوں، اب تلوار والا نبی نہیں ہوگا. کہتا کتنی عجیب بات ہے، کیا ہنسی نہیں آتی ایک پیغمبر تلوار تھام کے کسی کافر کے پیچھے دوڑے جائے. مذاق بنایا اس نے نا اسلام. ٹھیک ہے، حالانکہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی کہ کافر چڑھائے ہیں، مدینے کے اندر رہ کے لڑتے. کوئی مشکل لفظ تو نہیں بول رہا نا، سادی سادی باتیں نہیں. ہمارے پیغمبر کی رائے کیا تھی؟ مدینہ میں چند جسیلے نوجوان جن کو جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم باہر نکل کے لڑیں. تو وہ کوئی بری چیز بھی نہیں تھی، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا پیغمبر کی بات مان لیتے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ نوجوانوں میں جذبہ زیادہ ہے، آپ گئے جنگی لباس پہننے. پیچھے تھوڑی سی چیخ میں گوئی ہو گئی، بعضوں کو احساس ہوا اوہ ہم نے تھوڑی سی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات کرنے میں اصرار زیادہ تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. شان نبوت کا تقاضا یہ تھا جو کہا جاتا مان لو. ٹھیک ہو گیا. حضور جب باہر تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا جی ہمیں آپ کی رائے سے اتفاق ہے، ہم نے جو اصرار کیا ہمیں اپنی غلطی پر اصرار. حضور نے کیا فرمایا؟ پیغمبر جب جنگ کا لباس پہن لے جب تک لڑ نہ لے وہ اتارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہاں غلام احمد قادیانی مسلمان کے پیغمبر کا مذاق اڑائے اور کہے وہ بھی کیا پیغمبر ہے، تلوار پکڑ کے کافروں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے وہ جنگی لباس پہن لے پھر جنگ کیے بغیر اتار دے. یہ تو پیغمبر کی سب سے بڑی شان ہے کہ وہ انسانیت کو کفر سے بچانے کے لیے ڈرا کے رکھے گا. کیا ہم اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں ڈراتے؟ بچپن سے بھوتوں کا تعارف کرواتے ہیں، چڑیل آ جائے گی، بھوت آ جائے گا، کھا جائے گا، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا. یہ کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر ایک وسوسہ ہے، یہ بچہ ہے نہ سمجھ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، اسے ڈرا ڈرا. ہم میں سے دیہاتی بھی کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہ سمجھ ہے. یہی حال پیغمبر کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں آگے کتنی بڑی جہنم ان کے انتظار میں کھڑی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں تمہارے اس جگہ کو کہتے ہیں کوکھ، یہ جگہ جو کولہا بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوکھ. عربی میں کہتے ہیں حجز. حضور نے فرمایا تم جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو وَأَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہیں یہاں سے پکڑ پکڑ کے پیچھے لا رہا ہوں. تو یہ پیغمبر نے اپنے درد کا اظہار کیا ہے کہ تمہیں نہیں پتا آگے کتنی بڑی جہنم جا رہی، وہاں پہ قائم رہو. تو پیغمبر کا تو کام ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت اس پر جو گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھتا ہے، ڈرا کے رکھتا ہے. آج کافروں نے کیا سمجھایا؟ صبر، برداشت، میٹھی بات، کڑوی بات نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. ہم سے اسلام کی روح چھین لی. تو قادیانیوں کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ انکار جہاد.
لیکن پھر ایک کام ہو گیا، میں یہاں تک پہنچا ہوں یہ سمجھانے، اس کو غور سے سننا، پھر میری باتیں ختم۔ یہاں تک میں آپ کو جو لایا ہوں اب سنیے غور سے۔ قادیانیت کا تجربہ ناکام ہو گیا۔ کیسے ناکام ہوا؟ جتنی توقع تھی کہ قادیانی بنیں گے اتنے بنے گے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، بستیوں کی بستیوں میں کہیں جا کر کوئی ایک مرزائی ملے گا، اور جو جہاں مرزائی ہے برا نہیں محسوس کرنا، کتے کی طرح زندگی گزارتا ہے، جھوٹ سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، بچیاں ان کی ہیں تو شادیاں نہیں ہوتی، لڑکا ہے تو رشتہ نہیں ملتا، جہاں شادی کریں گے دھوکے سے کریں گے، جہاں بچیاں دیں گے جھوٹ بول کے دیں گے۔ تو یہ معاشرے کے اندر گالی بن چکے ہیں۔ تو انگریزوں کو بھی اس کا شدت سے احساس ہوا کہ تجربہ کامیاب نہیں، جس کے مقدر میں بدبختی لکھی تھی، کچھ بن گئے کچھ رہ گئے، بلکہ رہ ہی گئے سارے۔ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا وہ حسن ہے جس کو دھندلانا آسان نہیں۔ انہیں یہ تجربہ ہوا کہ کیسے کسی کو قائل کریں اتنا عظیم پیغمبر نہیں، یہ کن ٹٹا پیغمبر ہے، یہ آدھا پونا عقل کا مالک پیغمبر ہے، جس کی آنکھوں میں اعتدال بھی نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ کیسے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جس کی دونوں آنکھیں درست نہیں، عقل کہاں سے درست ہو، جس کی بہکی باتیں، کردار اتنا گندا، معاملات اتنے خبیث، انتہائی، یعنی جہاں تک بھی جائیے وہ ایک بڑا غلیظ انسان تھا، اس کو پیغمبر منوانا کوئی آسان کام تھا؟ تو انہوں نے دیکھا، بڑا زور لگایا۔ اچھا پھر آپ کو ایک اور بات بتائیں، اس زمانے میں جتنے لوگ قادیانی ہوئے صرف اس وجہ سے ہوئے کہ سرکاری نوکریاں جب اعلان ہوتے تھے، کیونکہ انگریزوں نے تو مسلمانوں کا نظام حکومت ختم کر دیا تھا نا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جہاں نوکری کے لیے کوئی مسلمان جاتا تھا وہ کہتے تھے غلام احمد قادیانی کے دستخط کروا کر لے آؤ تمہیں نوکری مل جائے۔ حوالہ چاہیے، کتابیں میں آپ کو دوں۔ پھر جو اس کے پاس جاتا تھا وہ کہتا تھا مجھ پہ ایمان لے اور نوکری تیری۔ مجھے ایک مرزائی نے دعوت دی، اسے پتہ نہیں تھا میں کون ہوں، میں سڑک پر اکیلا کھڑا تھا، ایک گاڑی رکی، کہنے لگا جی بیٹھنا، میں نے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا پاجیاں تک بیٹھ گئے، کہنے لگا شادی ہو گئی ہے؟ میں کہا ابھی تک تو نہیں ہے۔ ہم آپ کو رشتہ بھی دیں گے، ہم آپ کو یہ بھی دیں گے۔ میں نے قادیانی لگتے ہو، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ میں نے بڑے زور سے کہا، میں روک گاڑی، تیری ماں کی ایسی کیسی، روک گاڑی۔ وہ کہ نہیں جی کیا ہوگا؟ میں کہا گاڑی روک، نہیں تو ابھی میں تین پھڑ لینے کہ جتھے بجی بج گڑی گڈی۔ خبیث آدمی تو نے مجھے بکاؤ مال سمجھا۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو جتنے قادیانی بنے صرف اور صرف بیچارے اس پیٹ کی وجہ سے، دلیل سے نہیں بنے۔ اب انگریز پھر سوچنے بیٹھ گئے کہ وہ مقصد کہاں گیا، وہ مقصد کون سا ہے؟ انکار جہاد۔ انہوں نے کہا اب تحریف کے رستے سے آؤ۔ تو قادیانیت کا خلاصہ جہاد کا انکار، یہودیت کا خلاصہ کتاب اللہ میں تحریف۔ تو انہوں نے کہا کوئی ایسا آدمی کھڑا کرو جس پر دور دور تک شبہ نہ ہو کسی کو بھی جہاد کرنے۔ وہ لوگوں کو جہاد کی باتیں اس طرح کرے ہر سننے والا ہی سمجھے اصل مجاہدین ہے، اور دور دور تک جہاد اس کی زندگی میں نظر بھی نہ آئے۔ اس نے کبھی عملاً جہاد میں ایک قدم نہ رکھا ہو۔ لہذا کون کھڑا کیا ہے جی؟ اس آدمی کا نام ہے جی حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب۔ ان کا ایک ملفوظ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا جاتا ہوں جی۔ میرا یہ کام ایسا ہے کہ پہلا قدم اس رستے میں، دوسرا جنت میں۔ میں نے چند علماء پکڑے، میں کہ بھائی صاحب یہ عقدہ سمجھائیں مجھے، یعنی یہ جو بات ہے میری اوپر سے گزر گئی ہے، مجھے سمجھائیں تو صحیح، اتنی ایزی جنت۔ میں نے کہا میں دو جنتیں جانتا ہوں، بات ذرا غور سے سمجھیے۔ میں کہا میں دو جنتیں جانتا ہوں، ایک وہ جنت ہے کہ ادھر پاؤں رکھو جنت، حدیثوں میں آتا ہے وہ دجال کے پاس ہو، وہ جب آئے گا یوں ہاتھوں میں، وہ کہے گا یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے۔ جو اپنی طرف سے سمجھے گا لو جی بات بن گئی، جو کہے گا میاں جی تو میرا خدا، وہ کہے گا آ جا جنت میں۔ میں نے کہا وہ کیا نکلتی ہے اس کو چھوڑو،
ایک پاؤں کے بعد جسے کہتے ہیں فٹ سٹیپ، ایک قدم کے فاصلے پر جو جنت ہے، میرے علم میں وہ جنت صرف دجال کے پاس ہے۔ تو آپ اس سے آج کل رینٹ پہ لے کے پھر رہے ہیں کیا؟ چند دنوں کے لیے کرایہ پہ لے لیے، لوگوں کو جنت کی دعوت دیتے پھر رہے ہو، یہ ہمارا رستہ ہے، پہلا قدم اس رستے میں، دوسرا جنت میں۔ میں کہ یہ جنت تو ہے دجال کے پاس، تو آج کل کیا اس سے رینٹ پہ لے رکھی ہے؟ یہ ہمیں چند دنوں کے لیے چاہیے، ہم نے اگلے قدم پہ لوگوں کو جنت پہ ڈالنا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ میں نے کہا کیا اس سے ادھار لے رکھی ہے آج کل؟ وہ تو دجال کے پاس ہے، تو صاف حدیثوں میں آتا ہے، تو سیاح کی روایتوں میں آتا ہے، وہ آگے جو جہنم نکلے گی وہ الگ موضوع ہے۔ میں نے اس کو کیا کہنا تھا، یار یہ میں نے بات پڑھی ہے، سنی ہے، مجھے صرف یہ پتا کرنا وہ جنت کہاں سے آتی آئی۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں ایک دوسری جنت کا تعارف کرواتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو بے شمار ناگواریوں سے گھیر دیا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے اللہ نے جنت بنائی، جناب جبریل کو کہا بھی چکر لگا، انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ یہ تو ایسی جنت ہے کوئی جائے بغیر نہیں رہے۔ اللہ نے پھر اس کو ناگواریوں سے ڈھانپ دیا، پھر کہا دوبارہ چکر لگائے، تو جناب جبرائیل نے خدشے کا اظہار کیا، اب دیکھیں کون پہنچتا ہے، شاید کوئی پہنچے۔ تو مومن کی زندگی ناگواریوں سے بھری ہوتی ہے، جان دے کر جنت ملتی ہے۔ کل مولانا صاحب نے تفصیل سے یہ بات سمجھائی کہ جو جنت اللہ نے ہمیں دینی ہے گھر بیٹھے دینی ہے، آرام سے دینی ہے، ہم سوئے پڑے ہوں گے، دستک ہوگی، ڈاکی آئے گا جی جنت ملی یہ آپ کے نام۔ تو جنت بڑی ناگواریوں کے بعد محاذ پر ایک دن کھڑے ہو جائیے، میں سمجھتا ہوں میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں، میں اپنی بات کروں، گولیوں کی زناٹے کی آوازیں، بموں کی کانوں کو لرزا دینے والی آوازیں ہیں جی، اور جناب پرانے زمانے میں چل گئے، تلواریں چل رہی ہیں، بعض جنگوں کے احوال میں آتا ہے اس دن سب سے زیادہ ہاتھوں کے کٹے ہوئے پرزے اڑتے ہوئے دیکھے۔ بعض جنگوں کے بارے میں یہ تفاصیل کتب تواریخ میں، کتب سیر میں، کتب رجال میں۔ ایک آیا اس نے دو تلوار ماری، بازو کٹ کے ہو گیا، اس کو ماری ہو گیا، اس کو ماری گردن اڑا دی۔ جنگ کا منظر بڑا ہولناک منظر ہوتا ہے، اس لیے جنگ پر، جہاد پر سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ اتنا ثواب ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے مجاہد کے، جس نے تلوار کا زخم کھا کر جان کا خون بہا کر جان دی ہوگی۔ وہ جب اس کے اجر کو دیکھے گا اتنا اجر، میں 100 بار مرنے کو تیار، وہ تو تکلیف ہی کوئی نہیں، تو اتنا بڑا اجر ملے گا۔ وہ کہے گا میں ایک بار نہیں، وہ کہے گا یا اللہ دوبارہ بھیج، تو پھر لڑتا ہوں۔ تو جہاد، تو اس کے اندر طویلیں کی گئی کہ ایسا آدمی کھڑا کرو جو لوگوں کو یہ سمجھائے تم تو مجاہد ہو۔ تو اس لیے کیا کہے گا جی یہ اللہ کا راستہ ہے، اس راستے میں پڑنے والے غبار سے اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ بھائی کیا یہ تمہارا والا راستہ ہے جس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا؟ نکلے ریل سے ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ گئے، بہترین ٹرین میں بیٹھ گئے۔ میں ایک جماعت میں تھا تو امیر صاحب نے کہا جی دن پورے ہو گئے، اگلی مسجد میں میری تشکیل ہوئی، ساتھ ایک کراچی کا چرب زبان قسم کا تبلیغی میرے ساتھ ہوگی، کہ اگلی مسجد دیکھا۔ خیر اگلی مسجد میں پہنچے، اچھا وہ تھوڑی سی نا جنہوں ساری پنجابی کہتے ہیں نا آلی بولی تھی، تو ایسی خستہ سی چٹائیاں تھیں، تو یہ تو پھر بہت اچھی حالت ہے، اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں، غریبوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، تو شہروں میں تو لوگ مسجدوں پر بڑا پیسہ لگاتے ہیں۔ تو اس نے واپس جا کر کہا امیر صاحب مسجد ٹھیک نہیں۔ میں کہ کیوں، اس کا قبلہ غلط تھا؟ کہتے نہیں میری بات کا مطلب یہ نہیں، مسجد ٹھیک نہیں تھی تو کیا وہاں پر نماز جائز نہیں ہے، قبلہ رخ درست نہیں ہے، یا وہاں نماز پڑھنا گناہ ہے، یا وہاں پر وضو نہیں ہے تو وہاں سے کر لیں، مسجد ٹھیک نہیں تھی۔ میری بات کا مطلب اب اس بیچارے کو کہنا جو چاہ رہا تھا اس کی ہمت نہیں ہو رہی، مطلب مسجد میں آسائش نہیں ہے، خوبصورت قالین نہیں بچھے ہوئے، ساتھ ہمارے رہنے کے لیے الگ کمرہ نہیں ہے جہاں پر ہم ٹانگیں پسار کے گپے مار سکیں۔ کیا یہ وہ رستہ ہے جس پر لگنے والی گرد پر جہنم کی آگ ہے؟
تو اب ان کو سمجھایا کیا گیا تم جہاد کر رہے ہو اور جو کر رہے ہیں وہ جہاد ہے ہی نہیں. تو اب کس راستے سے آیا گیا کہ ایسا طبقہ تیار کرو جو جہاد کے نام سے اس کی جان جاتی ہو اور ساری باتیں جہاد کی کرتا. اس لیے مولوی الیاس صاحب فرماتے ہیں میرا یہ کام دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، جہاد بھی ہے. میں ایک تبلیغی مولوی کو پکڑ کے بیٹھ گیا، میں کہ باقی چیزیں چھوڑو، یہ کام جہاد ہے. کوئی ادنا سی مشابہت بھی مجھے سمجھا دو کہ اس کام، اس کے نظم، اس کی ترتیب، اس کا انداز، تم لوگ چلتے ہو، ساری دنیا دیکھتی ہے چلتے کیسے ہو، آتے کیسے ہو، بیٹھتے کیسے، کھاتے کیسے. کسی ایک طرف سے بھی تم مجھے سمجھا دو کہ تمہاری مجاہدین کے ساتھ کچھ تھوڑی سی بھی مشابہت ہے تو میں اس کو جہاد ماننے کو تیار. تو تم نے محاذ نہیں دیکھے اور کسی کافر کو سخت، میں کہا تمہیں تو تیوری چڑھانی نہیں آتی. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے آپ بڑے غصے سے بولتے ہیں. میں کہا تمہیں سمجھا رہا ہوں، غصے سے بولنا سیکھو، ہی کر کے بولنا بند کرو. یہ کیا تم لوگوں نے لجاجتے بنا رکھے، جیسے بول جاؤ گھی بن جانے میں. مردوں کی طرح بات کرنا سیکھو، کبھی چہرے پہ شکن لانا بھی سیکھو، کبھی لہجے میں دبنگ ہو کے بھی سیکھو. میں نے اس سے پوچھا غصہ کرنا آتا ہے؟ کہتے نہیں بھائی. میں نے تو کون سا مرد ہے؟ بات سمجھے آپ؟ تو ایسے لوگ تیار کرو جن کی زبانوں پہ گھگیاں بندی ہوں، چہرے ان کے ایسے ہوں جیسے ڈرپوک لوگ نہیں ہوتے. تو سارے جہاد کے فضائل انہوں نے سمیٹ لیے. تو میں نے ایک آدمی مجھے میرے سامنے کہنے لگا جی شب جمعہ پہ، شب جمعہ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ چند باتیں آپ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے پاس جب وہ لوگ آئیں جو آپ کا دین لوٹ رہے ہیں، آپ کو ایسی شکل میں لے کر جائیں گے آپ سمجھیں گے دین ہے، دین آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے. مراکز کے اندر ترتیب یہ ہوتی ہے شب جمعہ جب یہ جمعرات کو اکٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی کچھ بیان ہوا، پھر تشکیل ہوئی، پھر کھانا ہوا، پھر کہتے ہیں جی اب آپ سو. سونے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک بندہ اٹھ کے مذاکرہ کرتا ہے. یہ کچھ لوگ موٹر سائیکل لے کر آئے ہیں، سائیکل لے کر آئے ہیں، گاڑی لے کر آئے ہیں. جو بھی پارکنگ ہوتی ہے اس کے پہرے کے لیے کچھ لوگوں کو کیا کیسے پیار کرتے ہیں، اے بھائیو وہ آپ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، جو اللہ کی راہ میں جاگی ہو، تو اس پر جہنم کی آگ ہرانے تو کون کون پہرے گئی کیا. میں ایک دن پکڑ گیا کو، میں کہ بھائی صاحب کیا یہ آپ پارکنگ کی حفاظت کے لیے جہنم حرام ہے؟ میں کہ بھائی یہ تو اس آدمی کے لیے ہے سامنے لشکر خیمہ لگا، رات ہو گئی جنگ بند ہو، خدشہ ہے کہ کوئی رات کو شب خون نہ مار دیں. اس وقت جو جاگ کے مجاہدین کو خبردار کرنے کے لیے جاگے گا، ارے وہ دشمن اٹھ گیا، وہ چپکے سے حملہ کرنے آ رہا ہے، جلدی سے تیاری کر لو. جو ساری رات اس لیے پہرا دے گا کہ خدا نہ خواستہ دشمن رات کو حملہ نہ کر دے، مسلمانوں کی جان نہ لے لے، قاتلوں آ کر مسلمانوں کو ذبح نہ کر دے، جو اس غرض کے لیے جاگے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. میں کہ تیری گاڑی کی حفاظت کے لیے تو جہنم حرام ہونے چاہیے. تو کتنی بڑی تحریف کر دی، کہاں کی یہ فضیلت تھی، کہاں جا کے چسپاں کر دی، کہاں وہ جہاد اور کہاں ان کی چلت پھرت. تو پھر میں خلاصہ نکالتا ہوں اور ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اسلام قائم ہوگا جہاد سے، اسلامی نظام کی حفاظت ہوگی کتاب اللہ کو صحیح سمجھنے کی. جہاں تحریف آ گئی اسلام گیا، جہاں جہاد ٹھنڈا ہو گیا اسلام کی طاقت گئی. تو تبلیغی جماعت ان دونوں جرائم کی مدرک ہے، جہاد کا انکار بھی کرتی ہے، کتاب اللہ میں تحریف بھی کرتی ہے. اب آئیے نتیجہ کیا نکلا، کچھ نتیجہ بھی نکلنا چاہیے نا. آپ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے اپنی کوئی بڑاس نکال دی. ایک بات آپ اچھی طرح سمجھیں، پوری دنیا میں اس پچھلی 2-3 صدیوں مذہب کے نام پر صرف اسرائیل بنے، مذہب کے نام پر صرف اسرائیل بنے. یہ ہے اصل حقیقت. یہ جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے نا کہ ہم نے لا الہ پڑھ کے پاکستان بنایا ہے، میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی. انگریزوں نے جانا ہی جانا تھا، بر صغیر انہیں چھوڑنا تھا، عزت سے جانے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی
کہ تم نعرے لگاؤ ہم تمہیں بندر بانٹ کر کے دے جائیں گے، تم اپنے ملک میں خوش رہنا کہ ہم نے چھین کے لیا ہے، ہندو اپنے ملک میں خوش ہو جائیں گے ہم نے چھین کے لیا، چکر تو تھا ادھر، اس کو چھوڑ۔ مذہب کے نام پر واقعی اگر کوئی ملک بنا ہے تو وہ اسرائیل ہے، وہاں پابندی ہے، ہر ایک نوجوان 16 برس کی عمر میں جب پہنچے گا جنگی تربیت حاصل کرے گا، انہوں نے لڑنا ہے پوری دنیا کے ساتھ لڑنا۔ آپ دجال اور یہودیوں کی تالمود پڑھی ہو، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو مارنا ہے۔ ہٹلر باوجود اس کے مسلمان نہیں تھا، وہ کہتا تھا یہودی جب تک دنیا میں ہے دنیا میں امن نہیں ہے، اس نے 2.5 کروڑ یہودی مار دیے۔ یہودی شرپسند عنصر ہے، تو ان کے ہاں تعلیم کے ہر 16 برس کا بچہ جنگی تعلیم حاصل کرے، فوجی ٹریننگ۔ دوسرا، اسرائیل میں کسی بھی غیر یہودی کو مذہبی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ اسی اسرائیل میں آج 2 غیر یہودی طبقے آباد ہیں۔ وہاں کیسے پہنچ گئے بھائی؟ ایک قادیانی، ایک ان کے تل ابیب میں مراکز ہیں، دوسرے ہماری یہ حضرات ان کے لد میں مراکز ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، آخر ان کو اسرائیل میں پناہ کیوں ملی؟ تو یہ ٹرائی اینگل بن گیا، ایک تکون، عیسائی جہاد کے منکر، وہ مرزائی جہاد کے منکر، یہودی کتاب اللہ میں تعویل کرنے والے، اور ان دونوں کے مشن کو لے کے چلنے والے، یہ وہاں اکٹھے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، ان سے ہوشیار رہیں، یہ وہیں پہنچ گئے ہیں جہاں سے اس فتنے اور اس سازش کا آغاز ہوا۔ وہ آغاز کیا ہے؟ کتاب اللہ میں تحریف اور جہاد۔ جہاد ہی مصری میں کیا آتا ہے؟ وہ ذروۃ السنام جہاد، سنام کسی بھی چیز کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ اصل تو یہ کوہان کا نام ہے، اس کے بعد یہ استعارہ بن گیا، ہر بلند چیز اس کا جو اوپر کا کنارہ ہوگا اسے سنام کہا جائے۔ عربی زبان ہے نا جو اس کے فصاحتیں ہیں، بلاغتیں ہیں۔ تو سنام کا نام سب سے اونچلی چوٹی، کسی بھی ٹبا، کوئی پہاڑ، کوئی ٹیلا، اس کی سب سے اوپر والی جگہ کا نام سنام کیوں رکھا گیا؟ اونٹ کے کوہان کو دیکھ کر، کہ اونٹ کے اندر بھی اس کے بدن کا سب سے اوپری حصہ کوہان ہے، اس لیے ہر اونچی چیز کی سب سے اوپر والی جگہ کا نام رکھ دیا گیا سنام۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اسلام کے کوہان کی چوٹی، سب سے اوپر والی چیز وہ جہاد ہے، یعنی اسلام کی سربلندی جہاد سے ہے۔ تو جو بھی جہاد کا منکر ہوگا سمجھیے یہ اسلام مٹا رہا ہے، یہ اسلام کو زندہ نہیں کر رہا۔ جو بھی جہاد میں تعویل کرے گا، جو دیکھیں میں نہیں جا سکتا، آپ نہیں جا سکتے، میں کو آپ کو یہ کہنے نہیں آیا کہ آپ اب بسترے باندھے چلیے افغانستان چلتے۔ میں سمجھا رہا ہوں بات کہ اگر کوئی بندہ جہاد کا انکار کرتا ہوا نظر آ جائے، اس میں تعویلیں کرتا ہوا نظر آ جائے، تو سمجھ جائیے یہ اسلام مٹا رہا ہے، یہ اسلام کو زندہ نہیں کر رہا۔ جو کتاب اللہ میں ہیرا پھیری کرتا نظر آ جائے، سمجھ جائیے یہ اسلام کو مٹا رہا ہے، یہ اسلام کو زندہ نہیں کر رہا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقائد کو سنبھالنے کی، صحیح عقائد سیکھنے کی، سچے عقائد کے معلوم کرنے کی توفیق دے۔ صرف 2 باتیں آخری ایک جملے میں۔ قاضی ثناء اللہ بانی پتی بہت بڑے عالم تھے، اردو نہیں لکھتے تھے اس زمانے میں، اردو نہیں، یا ان کی تصانیف عربی میں یا فارسی۔ تو انہوں نے کلمات کفریہ کے بارے میں ایک کتاب، اس کے دیواچی میں لکھتے ہیں اس زمانے میں جو علم اٹھتا جا رہا ہے وہ کلمات کفر کا ہے۔ ہم روزمرہ گفتگو میں ایسی 20 باتیں کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایمان سے فارغ ہیں۔ وہ تو قاضی صاحب نے کہا تھا، آج ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم آج اس دور میں جی رہے ہیں، روز ہمارا ہر آتا جاتا راہ چلتا آدمی عقیدہ لوٹ رہا ہے، ملا ناغا، دکان میں، مکان میں، رستے میں، سفر میں۔ میں ایک سفر میں تھا، میں نے بس روکنے کی کوشش کی، میں نے تیسری خاتون بیٹھی، ڈرائیور کو کہتی سیٹ پہ پڑھ لیں۔ اچھا میں نے اس کی سنی انسنی، میں نے پھر ڈرائیور سے کہا، میں نے ڈرائیور صاحب کوئی جگہ آئی تو روکیں۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، میں کہ کوئی پیٹرول پمپ آئے تو مہربانی کر کے بریک لگا۔ عورت بڑی اتار سیٹ پہ پڑھ لیں۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا، میں نے بیٹی نے کوئی پوچھے، میں کہا تو ہے کون، اور تیری جرت کس طرح ہوئی، تو میری ماں لگ نہیں؟
تو میری نماز کا سودا کریں گے؟ میں کہا چپ کر، میں کہا بس تیری ہے، میں نے بھی ٹکٹ لی ہے، میں کہا خبردار اب زبان کھولی تو عورتیں ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہی ہیں دین برباد کر، اور ہم میں جرأت ختم ہو گئی ہے، اور جو تھوڑا شدت سے کام لے کے تو بچے ان باتوں سے۔ ہر راہ چلتا آدمی ہمارا عقیدہ لوٹ رہے ہیں، ہر ایرا غیرہ ہمیں ایسی باتیں سمجھا رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ محتاط رہیں، عقیدے پر پکے رہیں، نجات قرآن میں ہے، سنت کو لازم پکڑیے، ہر بدعت سے بچیے، عقیدے کی بدعت، عمل کی بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ اللہ ہر چیز کو معاف کر دے گا، عقیدے کی خرابی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقائد کی درستی، سنت کے ساتھ تمسک لازم پکڑنا، تمسک اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو نا ایسے کر کے پکڑنے کو تمسک کہتے ہیں، اور تمسک کہتے ہیں ایسا پکڑنا کہ دوسرا زور لگائے تو آپ وہ چھڑا نہ سکے اس کو، ورنہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے اخذ، وہ کسی کو عام انداز میں پکڑنا ہے، وہ چیز نہیں جا سکتی۔ تمسک کہتے ہیں یوں پکڑنا کہ دوسرا زور لگائے اور آپ کے ہاتھ سے وہ چیز چھوٹے نہیں، تو تمسک کریں اسلام کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ تمسک کریں کہ کوئی چھیننا چاہے چھین نہ سکے۔ اخذ والا کام نہیں کرنا، جس نے پیار سے تھپکی دی آپ کے، تو بس ان باتوں سے بچیں۔ اور اس وقت سب سے بڑا اسلام کی خلاف تحریفی فرقہ وہ یہ تبلیغی جماعت ہے، ان کے رنگ روپ اسلامی ہیں، ان کی باتیں میٹھی میٹھی ہیں، اللہ سے شروع ہو کر جہنم تک لے جاتی، عقیدہ گیا سب گیا، پھر کوئی کام نہیں آئے، پھر کوئی کام نہیں آئے۔ اچھا ایک جاتے جاتے شرعاً غیر عالم کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے اس پر۔ کیوں حرام ہے؟ اللہ جانے کسی فرض کو غیر فرض بنا دے گا، کسی واجب کو غیر واجب بنا دے گا، کسی جائز کو حرام کر دے گا، کسی مباح کو فرض بنا دے گا، کسی سنت کو فرض بنا دے گا، کسی فرض کا نام مٹا دے گا۔ وہ تو کھڑا ہوگا، وہ تو اسلام کے اندر کھلبلی مچا دے گا، وہ تو پورے اسلام کے عقیدوں کے اندر ایک ادھم برپا کر دے گا، اس کا 15 منٹ کا بیان پورے اسلام کے در و دیوار میں زلزلہ برپا کر دے گا۔ تو کیا اس کو بیان کرنا جائز ہے؟ یہاں جو چوڑا چمار، کنڈیریاں بیچنے والا، پینچر لگانے والا، کنڈکٹر، موچی، نائی سرودا لگانے کا کھڑا ہوگا، میرے بھائی ذرا قریب آ جائیں، میری بات سنیں۔ میں ایک مسجد میں داخل ہوا، ایک قاری صاحب کو ملنا تھا، یہ میری آخری گارنٹی میں دیکھا قاری صاحب جن کو میں نے دیکھا نا، جن کو تلاش میں نے دیکھا وہ تو ہے نا، تو میں ایسے تھوڑا سا تذبذب کی کیفیت میں کھڑا ہو گیا، یار میں اس کا انتظار کروں کہ نہ کروں۔ اتنے میں مجھے نا ایک طرف سے آواز ہے، بھائی صاحب ادھر آئیے۔ میں نے وہ گردن گھما کے دیکھا تو ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی ہنڈیا پکا ہے۔ میں نے مسکرا کے دیکھا، جی آ جائیں، آپ کا وقت کتنی بن جائے گا؟ میرے تن بدن کو آگ لگی، میں جا کے بیٹھ یہ میں بیٹھ گئی۔ اب بتلائیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو چھو کر میں بھی سونے کا بن جاؤں؟ میں کہا پکا تو ہٹ جا رہا ہے، میں نے تو اپنی ماں کو ہنڈیا پکا ڈالنے کو، میں کہا کام تو زنانہ کر رہا ہے، تو ایسا کون سا ہیرا ہے کہ تجھے چھو کر میں ہیرا بن جاؤں؟ میں کہا تو نے جو مجھے بلایا ہے ادھر آئیں، آپ کا وقت قیمتی بن رہا ہے، میں کہا تو خود کیا کر رہا ہے؟ تو کتنا قیمتی ہے جو تجھے چھو کر میں قیمتی بن جاؤں؟ تو یہ لوگ ایسی دیکھو جاہل آدمی تھا نا، تو کتنی بڑی بات کر دی۔ ہمارے رسول کی زندگی کی طرف آئی، جو اتنے اہتمام سے کھانا بنا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، تم میرے پاس بیٹھو کتنے قیمتی ہو جاؤ گے، جس پیغمبر کا یہ امتی ہے ذرا اس کا حال سنو۔ ایک تابعی کہتے ہیں اما عائشہ حضور کی وفات کا قصہ تو سنا، حضور آپ کے حجرے میں انتقال فرمائے، سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی وفات کا قصہ سناتے آخر میں کہتی ہیں دل کی تذکرہ آ گیا، پھر اندھیرا ہو گیا، وہ تابعی بے قرار ہو کے کہتے اما جان چراغ نہیں ملتا تھا، روشنی ہو جاتی، کہ ایسے کرب کا وقت، اتنی مشکل کا وقت اور اندھیرا، اما جان کیا فرماتے ہیں، بیٹا تیل گھر میں ہوتا تو چراغ میں ڈالتے یا خود پیتے؟
اس پیغمبر کی زندگی دیکھیے, کھانا پینا اس کی زندگی میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اور یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں, کھانا بنا رہا ہوں میں تو قیمتی ہوں تو آگے مجھے. اور میرا پیغمبر کس حال میں گیا ہے, کھانا ہوتا کیا چیز ہے. میں نے ایک تبلیغی سے کہا, ہمارے معاشرے میں جو بچہ کسی کام کا نہ ہونا اور باپ تنگ ہو, بالخصوص جب 2-3 بچے اچھے کوئی انجینئر ڈاکٹر بن جائیں, کوئی بیچ میں سے نکما نکھٹو نکل آئے, تو اگر کوئی باپ سے پوچھ بیٹھے نا آپ کا یہ بچہ کیا کرتا ہے, تو وہ ساڑ کیسے نکالتا دل کا, یہ پنجابی کے لفظ کا انتخاب کرنا, تو اندر کی جلن کیسے نکالتا ہے, میں نے کھان پین کو بتانے تو وہ اپنا غصہ کیسے نکالتا ہے کہ میرے وہ بچہ میں نے زور تو اس پہ بڑا لگایا تھا ہو گیا, تو وہ اپنا غصہ کن الفاظ کے ساتھ نکالتا ہے, میں نے کھان پین کے علاوہ کام کیا. تو گویا کھانا پینا کسی شخص کے انتہائی نکارہ اور نکھٹو ہونے کی یعنی اسی کو مقصد بنانا. اور اب جماعت میں 30 برس ان کے ساتھ رہا, فارغ ہوئی رائمنڈ سے پڑھا. فارغ. تو میں نے شروع میں دیکھا نماز کا مذاکرہ ہوتا تھا, صورتوں کا مذاکرہ ہوتے ہوتے اب 3 مذاکرے ہو گئے, کھانا پینا قضائے حج اور سونا. تو یار یہ کیا بات ہے, جماعت میں سیکھنے سکھانے کی ساری باتیں رہی, کھانے کے بعد پینے کے بعد سونے کے بعد قضائے حاجت کے, میں نے نہیں کھایا پیا ہگا اور سو. اور یہ جہاد کی آیتیں پڑھتے ہیں اور جہاد کے فضائل بیان کرتے ہیں تمام. اب مجھے یہ بتائیے, جو بندہ جہاد کے فضائل سن کے جائے گا وہ سمجھے گا بس یہی جہاد ہوتا ہے, تو کتنا بڑا اسلام بدل دیا گیا. اپنے عقائد کو پختہ کریں اور علماء کو لازم پکڑیں, جس سے جو مرضی سنیں, پکے علماء سے ملیں. ہم نے یہ بات سنی درست ہے یا غلط ہے, درست ہے تو میں حاضر, غلط ہے نہیں. اجازت جناب, اللہ آپ کو خوش رکھے.